السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم حسین کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تحقیق۔ میں آج ٹور چوک راولپنڈی میں کھڑا ہوں اور ہر سال 12 ربیع الاول ٹور چوک میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ میں نہ صرف آپ کو یہاں کی سیر کراؤں گا بلکہ ہم لفظ ختم نبوت کے معنی کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک اللہ تعالیٰ نے تبلیغ و امامت کے لیے ایک ہی وقت میں دو نبی بھی ایک ساتھ مختلف علاقوں میں بھیجے، اور کبھی ایک تسلسل کے ساتھ ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے۔ کئی انبیاء ایسے بھی تھے جن کی بعثت کا درمیانی وقفہ صدیوں پر محیط تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں، جبکہ اسحاق علیہ السلام عراق میں نبی ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی اردن کے مقام پر نبی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور اسی طرح بہت سے انبیاء ایک کے بعد ایک تسلسل سے بھیجے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 برس قبل مسیح تھا۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد عطا کی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں فطرت کا زمانہ، یعنی جس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ہو، 600 برس کا گزرا ہے۔ ویرانہ ہے، ویرانہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہر نبی اپنی امت سے یہی عہد لیتے رہے کہ میرے بعد ایک نبی اور آنے والا ہے، اس کی پیروی کرنا۔ اللہ نے آنے والے نبی کا نام اولیاء تک بتایا جو ان کی کتابوں پر درج تھا۔ ہر دور کے پیغمبر کے وصال کے بعد اس دور کے علماء جو کہ اپنے اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر دسترس رکھتے تھے، وہ واضح طور پر آنے والے نبی کی نشانیوں سے واقف تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میں آپ کو یہاں بیان کرتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق ایک پادری نے آپ کی کم عمری میں ہی کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 12 برس کی ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کی غرض سے ملک شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ جب یہ تجارتی قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا شہر بصرہ کے قریب کوہستان سعیر کے سرسبز و شاداب دامن میں پہنچا تو حسب دستور اس منزل پر بھی ایک آدھ روز ٹھہرنے کے لیے سب لوگوں نے اپنا اپنا سامان اونٹوں سے اتارنا شروع کیا۔ اس وقت شہر بصرہ میں عیسائیوں کے مختلف عقائد کے عبادت خانے تھے۔ ان عبادت خانوں میں بحیرہ راہب کا عظیم الشان گرجا بھی تھا۔ یہ عیسائیوں کا عالم تھا جس کو انجیل پر دسترس حاصل تھی۔ اس کا نام جرجیس تھا، مگر یہ بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا۔ اس کا عبادت خانہ جو شہر سے 2-3 میل کی مسافت پر کوہستان سعیر کی ایک بلند پہاڑی کے دامن پر بنایا گیا تھا، اس کے ارد گرد بہت سے رہائش کے کمرے بنائے گئے تھے۔ جو لوگ کسی بھی غرض سے سفر کرتے ہوئے شام کے ملک جاتے، راستے میں وہ وہاں قیام کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجے سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی گرجے سے نہیں نکلتا تھا۔ قافلے کے سب لوگ اپنا اپنا سامان اتار چکے تو بحیرہ راہب نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال کیا، یہ کون صاحبزادے ہیں؟ ابو طالب نے فرمایا، یہ میرے فرزند ہیں۔ بوڑھے راہب نے کہا، ان کی کوئی خاص شان ہے؟ کیونکہ میں گرجے کے دریچے پر بیٹھا تھا، تمہارا قافلہ گھاٹی پر چڑھتے نظر آیا تو اس صاحبزادے کو دیکھ کر کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو۔ یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، جب یہ بڑے ہوں گے تو اللہ ان کو نبوت سے سرفراز کرے گا، لیکن ہماری کتابوں میں دی گئی نشانیوں کے تحت ان کو تو یتیم ہونا چاہیے تھا۔ ابو طالب نے فرمایا، واقعی یہ یتیم ہے اور میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے فرزند ہیں۔
مگر میں نے اسے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ اس پر بحیرہ راہب نے مہر نبوت کا بھی ذکر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے نیچے سیب کے نشان کی طرح تھا، اور جب وہ بھی دیکھا تو کہا یہ باتیں اور نشانیاں ہماری کتابوں میں درج ہیں، ان نشانیوں کے دیکھنے سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جن کی انبیاء سلف پیشن گوئی کرتے آئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا کی تو اس دور کے پادریوں اور یہودیوں عالموں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہی وہ وقت ہے کہ آخری نبی کا ظہور ہوگا۔ یہ اندازہ انہوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں دی گئی ان نشانیوں سے لگایا جو ان میں درج تھی۔ تورات اور انجیل کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق معلومات اور آمد کے بارے میں اتنی روشن نشانیاں دی گئی تھیں کہ اس دور کے عیسائی اور یہودیوں عالموں کو صاف آیا تھا اب وہ وقت آ گیا ہے جب آخری نبی نے آنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا وقت آیا اور اس دور میں وہ نشانیاں نظر آنے لگیں یا پوری ہوئیں تو بہت سے راہب اور یہودی عالموں نے آپ کی تلاش شروع کر دی۔ اس طرح کے بہت سے واقعہ جو کہ تاریخی اور اسلامی کتابوں میں بیان ہیں، ان میں سے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ یہ واقعہ ایک عیسائی پادری کا ہے جس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انجیل میں دی گئی نشانیوں کے تحت اب یہ وقت ہے، اس میں آخری نبی نے آنا ہے، اور ان نشانیوں میں یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے رہنے والے ہوں گے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ جا رہے تھے۔ جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو اچانک ایک راہب لوگوں میں منادی کرنے لگا، اے تاجرو، مجھے بتاؤ کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو مکے سے آیا ہو؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں مکے سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا تم میں احمد کا ظہور ہو چکا ہے؟ میں نے پوچھا احمد کون؟ اس نے کہا ابن عبداللہ بن عبد المطلب، اس مہینے میں ان کا ظہور ہونا تھا، وہ آخری نبی ہوگا، مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کر کے جائے گا۔ قرآن ان عالموں کی پیشن گوئی کی تصدیق کرتا ہے۔ البقرہ 146 آیت میں ہے، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ راہب کی باتیں میرے دل میں گھر کر گئیں، میں جلدی سے اپنی سواری کی طرف گیا، تجارتی قافلے کو وہیں چھوڑ کر مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر والوں سے دریافت کیا کیا ہمارے جانے کے بعد مکہ میں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا ہاں، محمد بن عبداللہ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات مان لی ہے۔ طلحہ کہتے ہیں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور پوچھا کیا یہ بات درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور آپ کس کے متی ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کتاب انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، جس کی تصدیق قرآن پاک میں سورہ الصف آیت نمبر 6 میں بیان کی گئی ہے۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ فرزند مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں توریت کی جو مجھ سے پہلے آئی ہے، اور خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد تشریف لائے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو جب وہ ان کے پاس آیا واضح دلیلوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ یہ ساری تحقیق جو کہ قرآن و حدیث اور تاریخ کی کتابوں سے میں نے اخذ کی ہے، اس کا لب لباب اگر ایک جملے میں کہنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان کی کتاب یا صحیفوں میں اچھی طرح بیان کیا جاتا رہا کہ آنے والے نبی کا نام حلیہ اور کس جگہ وہ آئیں گے، صاف الفاظ میں بتا دی گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو قرآن و حدیث کے ذریعے واضح اس کی معلومات دی جاتی، مگر قرآن تو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
یہاں آخر میں آپ کو چند حدیث بیان کروں گا جس سے لفظ خاتم النبیین کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اور اگلے پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا، اس کو خوب آراستہ کیا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس گھر میں پھرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی؟ فرمایا، تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی نبی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی مر جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے خروج سے نہ ڈرایا ہو۔ اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، لا محالہ اب اس کو تمہارے اندر ہی سے نکلنا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری ہے۔ اس طرح صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ میرے ذریعے سے کفر محو کیا جائے گا، میں حاشر ہوں کہ میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اگر ہم اب تک کی ساری باتوں کا ایک نتیجہ پھر نکالیں تو ہم نے قرآن و حدیث، تاریخ و تفاسیر سے حاصل کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کا دستور رہا ہے کہ اللہ کے جتنے نبی آئے ان کے آنے سے پہلے ان کے متعلق تفصیل سے بتا دیا گیا اور ان کی پیروی کرنے کو بھی کہا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو کیا قرآن میں اس کا ذکر نہ ہوتا، بلکہ ضرور تفصیل سے ہوتا۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہیوں سے بچائے اور قرآن و حدیث کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔